کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھے اللہ سے کہہ دیں سب کچھ۔ کیا بات ہے! یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے۔ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے، ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے، یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے، یعنی
सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़े, उम्मीद पकड़े। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वाज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनालिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल जिंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनालिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेंक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सबर करूंगा, खूबसूरत सबर, ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस इन शॉर्ट क्या है? ऐसा सबर जिसमें शिकायत ना हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग एक्टिव शिकायत करते हैं, कुछ लोग पैसिव शिकायत करते हैं। गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह को डायरेक्ट तो कुछ ना कहना, क्योंकि इतना खौफ तो होता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हार्म करना, गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करने लगना, ये पैसिव शिकवा में आएगा। और बहुत से लोग पैसिव शिकवा कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो खुदा के लिए निकाल दें शिकवा दिल से। फसब्रुन जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करें, और ब्यूटीफुल पेशेंस में एक्शन लेना भी आता है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह की मदद ही पकड़ सकता हूँ उसके खिलाफ जो तुम लोग गढ़ लाए हो। क्या खूबसूरत रवैया है, क्या पॉजिटिव रवैया है, बजाय के बहुत पैनिक होने के और बहुत ज्यादा लड़ाई करने के और बहुत ज्यादा गुस्सा करने के। अल्लाह अकबर, ही सेड फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, और मैं अल्लाह की मदद पकड़ता हूँ। और फिर ये जुमले देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। व्हाट अ पावरफुल पर्सनैलिटी, अल्लाह अकबर। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है, यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है, और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ऐ अल्लाह बड़ा होप है मुझे, बड़ी उम्मीद है तेरी रहमत की। कितना मान है इस दुआ में कि अल्लाह मैं बड़े मान से आया हूँ, मेरे रब बड़ा होप है मुझे तुझ पे, बड़ी उम्मीद है, तू हल कर देगा, तू मदद करेगा मेरी, ऐ अल्लाह तू ही है। तो कितना मान है इस दुआ में, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कही कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के वाले पलक झपकने भी ना कीजिए। अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्ला, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह। क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स हैं कि वो हर चीज पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए, उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेंबर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ, ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या खूबसूरत जुमले कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का शुक्र अदा किया
مسکرائے, اپنی فیملی کی طرف دیکھا, کہا ہے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا. ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا, اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا, اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا, اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں. اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا. کتنی خوبصورت گفتگو ہے, کتنی پازیٹیو گفتگو ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ, اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا. کیا مینرز تھے, کیا اخلاق تھا, کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام, سبحان اللہ. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے, اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے تھے. اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو, بھائی شرمندہ نہ ہو, کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں, سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے, اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے, ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, اللہ آپ کو امید دیں, توکل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے دل جو بالکل بجھ چکے ہیں, امید چھوڑ چکے ہیں, ان دلوں کو زندگی دیں, ان کو ریوائیو کر دیں. جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے دوبارہ سے زندگی دیتے, اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زندگی دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امید دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.